سارا شناخت والا یار دوستوں سے پیسے مانگنا مشکل ہے. غرور تکبر کا زمانہ ہے. سبزی یا روٹی بازار سے کھاتا ہوں, صبح ناشتہ چائے پراٹھا ہوٹل سے کھاتا ہوں پیسوں پر. بیک والی چیزیں نہ میں اپنا جان ختم کرو خود بیک نہیں مانگوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, چینل 51 کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج میں موجود ہوں اسلام آباد کے ایک علاقے میں اور میرے ساتھ موجود ہیں واحد نور صاحب, جو بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت تھے. 7 برس کی عمر میں پتنگ اڑاتے ہوئے یہ دوسری منزل کے چھت سے نیچے گرے, جس کے باعث ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی جبکہ ان کی کمر بھی ٹوٹ گئی. کچھ ہی عرصے کے بعد ان کو فالج کا اٹیک ہوا, جس کے بعد ان کی ایک بازو اور ایک ٹانگ جو ہے وہ معذوری کا شکار ہو گئی, جبکہ ان کے پاؤں میں بھی کچھ ایسی بیماری آئی جس کے باعث ان کے پاؤں جو ہیں وہ جسم کی ساری جو ہے وہ خون کھینچ لیتے ہیں دھڑ سے نیچے کا, اور ان کی ٹانگیں بالکل پتلی پتلی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان ساری بیماریوں کے ساتھ ساتھ یہ ایک ٹانگ کے ساتھ معذوری کا شکار ہیں, جن سے ہم گفتگو کریں گے. السلام علیکم واحد صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. اچھا جی, خیر ہے. واحد صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طرح اتنی معذوریاں ہوئی؟ معذور بس پالج خدا طرف سے پالج ہے گیا, معذور ہو گیا. نو معذوری وجہ سے پھر میں نے یہ کام موسیقی کا کام سیکھ لیا, لیکن گاؤں میں کام کرتا تھا. سارا شناخت والا یار دوستوں سے پیسے مانگنا مشکل ہے. میں چلو کام کروں گا, پیسے کم ملے گا پورا نہیں ملے. میں بھاگ کے ادھر پنجاب میں اسلام آباد میں گیا. ادھر شکر ہے زیادہ خود نہیں دیا, خود بولا اپنا حق دیتا ہے یہ لوگوں. اچھا, ہاں یہ بتائیے گا جی کہ کس سے سیکھا آپ نے موچیوں کا کام؟ ہاں, موچیوں کا کام کس سے سیکھا؟ باجوڑ کا ایک بندہ تھا, محمد ایوب نام تھا. انہوں نے خود بولا کہ آ جاؤ, میں ہمارا شاگرد بنو اور ادھر یہ کام سیکھو. تم مجبور بندہ بڑا ہو جائے گا, کیا کھائے گا, روٹی وغیرہ کوئی آپ کو نہیں دے گا, اپنا مشقت پر کرے گا, کماؤ کھاؤ. نو بس میں چلے گیا, 2-4 دن بتا دیا, خیر 5 دن میں چلے گیا, بیٹھ گیا اس کے ساتھ. ملچی کا کام 3 سال میں نوا بھی سیکھا پرانا. وس پر نوا بنانے کا نہیں تھا. 1,00,000 پر سلے کا مشین, 1,00,000 کا 2 سال گڑے والا مشین, اتنا پیسے میرے پاس نہیں. میں چلو پرانا کام کرو. گاؤں میں پرانے کے خو پورے گزارا نہیں چاہیے درا کہ گزارا شکر الحمدللہ گزارا بھی ہو جاتا ہے, بچت بھی ہو جاتا ہے. یہ بتائے گا واحد صاحب کہ آپ کی شادی وغیرہ کی بھی ہے؟ شادی میں نے شادیاں سے جڑ کیوں بول, شادی میں نے نہیں کیا. اچھا, وہ کیوں نہیں کی؟ لیکن مطلب سے معذور, یہ لوگ غرور تکبر کا زمانہ ہے. یہ غریب مریب کہ غریب ہے, روزگار نہیں ہے, تعلیم ہے لیکن نوکری نہیں ہے, صحیح بندہ کو نہیں دیتے. میں خراب ککڑی, مجھے کون قبول کرے گا؟ واحد صاحب یہ بتائیے گا کہ 4 سدہ سے آپ اسلام آباد تو آ گئے, یہاں پہ کھانے پینے کا کیا سسٹم ہوتا ہے آپ کا؟ یہ سب کچھ پیسوں کے ساتھ. ایک پانی مفت ہے, باقی کپڑے بھی دوبی پر دھوتا ہوں, اور لگا سبزی یا روٹی بازار سے کھاتا ہوں. صبح ناشتہ چائے پراٹھا ہوٹل سے کھاتا ہوں پیسوں پر. مفت والا زمانہ مفت لوگ ختم ہو گیا. یا کدو کا مل جاتا. رہتے کدھر ہیں؟ رہتا 7-3 میں. اچھا, وہاں پہ کوئی مکان شکان رکھا ہوا ہے یا پھر کوئی کمرہ؟ ہمارے ابتاباد کا ایک لڑکا ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر آیا کرو, ادھر مت سو تو جانورات آپ کو نقصان پہنچائے گا. انہوں نے مجھے گھر لے گئے لڑکا نے. نو اس کے ساتھ ہمارے 10-12 سال, لیکن 15 سال ہمارا اس کے ساتھ ہو گیا کہ میں ادھر گھر کے اندر سوتا ہوں. پہلے یا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر, ایک روڈوں پہ سوتے تھے پہلے؟ ہاں, مکمل جگہ نہیں, ابھی بھی نہیں, پہلے بھی. ابھی اللہ نے جگہ دی ہے, کسی ابتاباد اور لڑکا ہے اس کے ساتھ میں سوتا ہوں. یہ بتائیے گا واحد صاحب کہ جس طریقے سے آپ معذور ہیں تو آپ یہاں تک کیسے آتے ہیں؟ جی, ہمارا تقریباً 4 بھائی ہے. ایک بھائی ہمارا 12 پاس ہے, نوکری نہیں ملا نا, اس نے ٹیکسی لے لی پرانا. میں نے اس کو بتایا کہ مجھے اسلام آباد پہنچاؤ. نو بھائی نے پہنچا دیا.
نہیں مطلب یہ تو آپ کو چلیں یہاں پہ بائی چار صدا سے لے کے آیا ہے. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے جو آپ کا کمرہ ہے وہاں سے یہاں تک کیسے آتے ہیں؟ ادھر میں نے 1500 روپیہ پر ٹیکسی پکڑ لیا, 50 روپے دن. وہ نے کہتے کٹھے دے دو, نو 1500 نقد دیتا ہوں, کبھی کبھی 1600 بھی دیتا ہوں. نو ادھر مجھے پہنچاتے الحبیب مسجد نہیں ادھر تک 50 روپے, اور ادھر کھانا پور نہیں رفیق سیچا سے مڑ کا آ جائے گا. نو ادھر بھی کوارٹر 4 بج اس کے ساتھ رہتا ہوں, سوتا ہوں. کبھی کبھی ادھر جاتا ہوں, کبھی تو پیسوں والا ہمارا وصل نہیں چاہیے. 20,000 روپے پر کام رہے ادھر. ایسے ہی. ہاں اتنا پیسے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ یہاں پر مچھیوں کا کام کرتے ہیں تو کتنی آمدن کما لیتے ہیں؟ نو میں 400 نہیں 500 ہو, اس سے 1 روپے آگے میں نہیں کما. کبھی اتوار دن میں 200 بھی کماتا ہوں, ایسی جمعے دن میں 200, چھٹی دن میں اب تک کی چھٹی کرنا ہفتے میں. نو ہفتے میں کم پیسے کماتا ہوں, اتوار دن کم کماتا ہوں. باقی ہر روز 400 500 400-500 میں گزارا ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ گزارا. میں گوشت ہو اگر لوگ کہتے ہیں سور کا گوشت ہے, خر کا گوشت ہے, یہ گوشت قیمہ میں کہتا میں دہی کے ساتھ, چھ کے ساتھ, دودھ کے ساتھ, سستا چیز کے ساتھ روٹی کھاتا ہوں. خرچہ اتنا میں نہیں کروں گا, میرے پر خرچہ زیادہ نہیں آتا. چاچو جی کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ کس بارے میں پیغام؟ اس معاشرے کے لیے آپ ایک مثال ہیں کہ آپ معذوری کا شکار ہیں لیکن پھر بھی آپ کام کرتے ہیں. کئی آپ لوگ آپ سے کم معذور ہیں لیکن وہ بھیک وغیرہ مانگتے ہیں. اس حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ اس حوالے سے سب لوگوں کو یہ بات کرتے بھائی کون بندہ معذور ہو گیا نہ اس کے لیے کپڑوں کا کام سیکھو, مشین کا ٹیلر ماسٹری یا گاڑی سازی یا اور اس سرکاری کو بیٹھنے کا کام, 1000 کام ہے. آج کون بندہ ہاتھ میں بھی کام ہے اور پھر بھی کچھ گزارا بھی بھیک مانگتا ہے, نو 100 بے غیرتوں سے زیادہ وہی بھیک والا بے غیرت ہے. 100 بے غیرت کا سر وہی ہے کہ بھیک مانگتا ہے, بڑا بے غیرت وہی ہے کہ بھیک مانگتا ہے. لیکن کہ بھیک والا چیز ہے نا, میں اپنا جان ختم کرو خود بھیک نہیں مانگوں گا. بہت شکریہ جی. ناظرین آپ نے واحد نور صاحب کو سنا کہ ان نے یہی پیغام اختتام میں دیا ہے کہ بھیک نہ مانگیے. اگر آپ معذور ہیں تو آپ کوئی ایسا کام کر لیجئے کہ جو کام آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک نئے مقام پہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.